تو عمل کا مطلب کیا ہے؟ اس کو خوب سمجھیں. کبیرہ گناہوں سے اجتناب اور فرائض اور واجبات کی پابندی. ایک کبیرہ گناہ بھی اگر زندگی میں ہے تو معاملہ بہت خطرناک ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جہنم میں نہیں جاؤں گا, نہیں کہہ سکتے آپ, کیونکہ ایک بھی کبیرہ گناہ ہے تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ ایک کبیرہ گناہ پر اللہ نے جہنم کی نظر کیا ہے. یہ بات احادیث سے ثابت ہے. تو ہم وہ حدیثیں تو لے رہے ہیں جس میں بار بار ہے اللہ غفور الرحیم ہے, وہ حدیثیں نہیں لے رہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ کی بنیاد پہ جہنم میں ڈالا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے. آپ بتاؤ عذاب قبر کیا معمولی چیز ہے؟ برزخ کا عذاب تو بہت سخت ہے, آگ کا عذاب ہے. ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے. اور فرمایا وما يعذبان من کبیر, کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر ان کو عذاب ہو رہا ہے. الا وہما کبیران او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, فرمائے لیکن وہ حقیقت میں کیا ہیں؟ وہ کبیرہ ہیں. کیا مطلب؟ یہ ایسا گناہ کیا کرتے تھے جو کبیرہ تھا, تبھی تو عذاب ہو رہا ہے نا. صغیرہ پہ عذاب نہیں ہوتا, کبیرہ پہ عذاب ہوتا ہے. فرمایا لیکن عرف میں اس کو کبیرہ سمجھا نہیں جاتا, اس جرم کو ہلکا سمجھا جاتا ہے. پتہ یہ چلا کبیرہ گناہ وہ ہے جس کو شریعت نے کبیرہ قرار دیا. ہمارے کہنے سے نہیں ہوتا کہ یار داڑھی کٹانے سے کیا ہوتا ہے. لوگ کہہ دیتے ہیں داڑھی تو ایک انسان کے جذبات ہیں, رکھ لے ٹھیک ہے, نہیں رکھے تو بھی ٹھیک ہے. نا 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 نا, نہیں رکھے تو ٹھیک نہیں ہے. یہ ذہن میں, نہیں رکھے تو ٹھیک نہیں ہے, فطرت کی مخالفت ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ علماء ممبر پہ زیادہ اس کو اس لیے فوکس نہیں کرتے کہ بھائی جو علماء کا کردار ہے نا وہ صرف مسئلہ بتانا نہیں ہے, وہ معاشرے کی اصلاح بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں اصلاح کا ایسا طریقہ اختیار کرنا مناسب نہیں ہے کہ جس میں مایوسی ہو جائے اور انسان شریعت سے اور بھی دور ہو جائے. وہ کہ یار جب میں اتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں تو دو چار اور ہی کر لو. تو وہ تو ظاہر ہے, کوئی دیکھو کوئی کینسر کا مریض ہوتا ہے نا, کینسر کا مریض, اور جس کے بارے میں پتا ہو کہ یہ 6 مہینے میں مر جائے گا, تو جو اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا وہ اس کو بتاتے نہیں ہیں. اچھے ڈاکٹر اس کو بتاتے نہیں, حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ 6 مہینے بعد یہ مر جائے گا. ڈاکٹر کیوں نہیں بتاتے؟ اس لیے نہیں بتاتے کہ بھائی یہ کینسر کا مریض ہے, اگر اس کو بتا دیا تو 6 کے بجائے یہ 3 مہینے میں ہی مر جائے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ 6 کے بجائے کتنے مہینے میں مر جائے گا؟ 3 کیا, یہ تو 1 مہینے. جب آپ کو پتا چل جائے کہ 6 مہینے بعد آپ نے مرنا ہے تو ٹینشن سے ہی مر جاؤ گے. تو علماء بعض مسائل اس لیے نہیں بتاتے آپ کی خیر خواہی کے لیے, خیر خواہی کے لیے, کیونکہ اب داڑھی کاٹنا ایک کامن جرم بن چکا ہے, ایک ایسا جرم بن چکا ہے جو سبھی کر رہے ہیں. علماء کہتے ہیں اگر ہم یہ بتائیں بار بار کہ کبیرہ ہے کبیرہ ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ داڑھی تو نہیں رکھیں گے, نماز بھی چھوڑ دیں گے کہ یار جب یہ اتنا بڑا جرم ہم کر ہی رہے ہیں تو 2-4 اور ہی صحیح. تو یہ مصلحت کے خلاف ہوتا ہے. اس لیے میں بھی کہتا ہوں جب بھی داڑھی پر بات کرتا ہوں بولتا ہوں بھائی رکھ لو, نہیں رکھتے تو کم از کم نماز نہ چھوڑو. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہہ لو کہ یار ہم تو ویسے ہی گناہ گار ہیں, تم نماز پڑھنے کا کیا فائدہ. تو چلو آہستہ آہستہ آ جاؤ, پورے ایک دم سے نہیں آ سکتے, تھوڑے تھوڑے کر کے آ جاؤ, کیونکہ جو آنا چاہتا ہے اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو ہمت کر کے آ جاؤ اس لائن کی طرف, شریعت کی طرف, پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. داخل نہیں ہوا جا رہا تو تھوڑے تھوڑے کر کے آ جاؤ بھائی, تھوڑے تھوڑے کر کے آ جاؤ. دیکھو ایئر کنڈیشن میں آپ بیٹھے ہوئے ہو, اے سی روم میں بیٹھے ہوئے ہو, گاڑی میں گلگت میں تھا ایک مرتبہ, تو گلگت میں مائنس میں ٹمپریچر جاتا ہے بعض وقت. گلگت کا ایک گاؤں ہے داریل, وہاں میں نے کچھ ٹائم گزارا ہے. تو ہم کہیں نکلے سفر پہ گلگت شہر کی طرف, وہاں سے گلگت شہر کا 4-5 گھنٹے کا راستہ ہوگا. تو گلگت شہر میں بیٹھے تو گاڑی میں ہیٹر, اب گرم گرم بڑے آرام سے گئے اور گرم گرم آ گئے. رات 1 یا 2 بجے ہم اپنے گاؤں جو ہمارے میزبان کا گاؤں تھا وہاں پہنچے. وہ بہت ہائٹ پر ہے, یعنی مری بھی اس کے
کچھ بھی نہیں ہے, مری کی کوئی حیثیت نہیں, اتنی ہائٹ پر ہے, کئی ہزار فٹ کی بلندی پر ہے, اور اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ زندگی میں نہیں میں نے دیکھی ہوگی ایسی جگہ. وہ آپ کو یوٹیوب پہ بھی نظر نہیں آئے گی. پاکستان کو میں ایسی ایسی اللہ نے جگہ بنائی ہیں کہ آئرلینڈ وائرلینڈ آپ بھول جاؤ گے, سوئٹزرلینڈ بھول جاؤ گے آپ. چاروں طرف سے پہاڑوں سے چشمے اور بہتے ہوئے اتنے خوبصورت شیشے کی طرح, اور بل کھاتی آبشاریں, لیکن سردی بہت. اب کیا ہوا ہے کہ گاڑی میں ہیٹر, ہم 5-6 گھنٹے سے ہیٹر میں بیٹھے ہوئے, تو انہوں نے کہا اب نکلتے ہیں, اب جاتے ہیں گھر کی طرف پیدل. اب جیسے ہی باہر نکلے ہیں وہ ٹیمپریچر ایک دم چینج, تو وہ ایک دم ہم دونوں پر ایسی کپ کپاہٹ تاری ہوئی ہے کہ بس الامان والا لگ رہا تھا ابھی مر جائیں گے. میں نے پھر کیا کیا, بھاگنا شروع کیا کہ بھئی بھاگنے سے تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے نا جسم. تو وہ اتنی حالت خراب ہو گئی تھی ہماری, حالانکہ ہم صبح شام اسی گاؤں میں رہ رہے تھے, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, ہمیں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا, لیکن جب 6-7 گھنٹے ہم ہیٹر میں بیٹھے ہیں, اس کے بعد جب نکلے تو باڈی نے اس ماحول کو قبول نہیں, ایسے کانپ رہے تھے جیسے پتہ نہیں مر جائیں گے ابھی. تو میں نے کہا بھاگو بھائی, اس سے پہلے کہ ہم یہاں گریں یا کچھ نمونیا ہو جائے یا الکمونیا ہو جائے, ٹھیک ہے نا, چکن پونیا ہو جائے, نکلو یہاں سے. ہم بھاگے ہیں تو جاتے ہی گھر کے اندر گھسے ہیں, اور آگ جل رہی تھی, اس آگ کے قریب جا کے بیٹھے ہیں تو طبیعت سیٹ ہوئی. پھر تھوڑا تھوڑا آگ, پھر تھوڑا تھوڑا آگ سے ہٹتے تھے, تو ہوتے ہوتے پھر آہستہ آہستہ اسی ماحول کے عادی ہو گئے. پھر صبح گھوم رہے ہیں بغیر جیکٹ کے, مزے سے گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں, حالانکہ سردی تھی مگر نہیں لگ رہی تھی. وہی منظر رات کو تھا تو کتنی لگ رہی تھی. کیا اب میں جو اصل میں بتانا چاہ رہا ہوں, تو کیا سنانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ایک دم گرمی سے ایک دم سردی میں آئے گا تو بعض دفعہ ایفورڈ نہیں کر پاتا, تو ایسے ہی بالکل گناہوں کی زندگی میں مست ہے. اب ایک دم ہم آپ کو بتا دیں کہ داڑھی کاٹنا بھی کبیرہ گناہ, تو یہ بھی کبیرہ گناہ, تو وہ بھی کبیرہ گناہ, تو آدمی کہتا ہے یار میں ایک دم آؤں گا, ایک دم مولوی بن جاؤں گا, تو وہ کانپنے لگوں گا اندر سے, جو ہے نا, میں میری روح کیا ہو جائے گی, کانپنے لگی. لوگ بھی تانا دیں گے, تو بعض دفعہ برداشت نہیں ہو پاتا. جب برداشت نہیں ہوتا تو ری ایکشن ہو جاتا ہے, اور ری ایکشن ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ریورس گیئر لگتا ہے کہ جتنا نیک پہلے تھا نا, اس سے بھی 2 ہاتھ برائی میں, جتنا برا پہلے تھا تو 2 ہاتھ برائی میں اس سے بھی آگے نکل جاتے, اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں 2 ہاتھ برائی میں. لاشعوری خوف بیٹھ جاتا ہے. تو علماء اس لیے جو بینک میں لوگ جاب کرتے ہیں سودی, ان کو کہتے ہیں بھائی چھوڑ دو, ہمت کی بات تو یہی ہے کہ چھوڑ دو اگر برداشت کر سکتے ہو. اب دیکھو برداشت کی بات یہ تھی, ہم گرمی سے نکلے ہیٹر سے, اور نکل کے جب سردی لگی تو بھاگنا شروع کر دو, لڑو نا, اس سے فائٹ کرو. لڑتے بھاگتے تھوڑی دیر میں سیٹ ہو جاتی ہے نا باڈی. اور اگر دوبارہ جا کے ہیٹر میں بیٹھ جاتے کہ نہیں بھائی نہیں نکلا جا رہا, پہلے ایک ٹانگ نکالتے ہیں, ٹھیک ہے کہ بھائی پہلے ٹانگ کو آدھی بناؤ باہر کے ٹیمپریچر کے, پھر ایک انگلی نکالتے ہیں, تو 6 مہینے لگ جاتے. گاڑی سے آدھے نکلے ہوتے 6 مہینے بعد بھی, اور آدھے ابھی گاڑی کے اندر ہی ہوتے. تو بھائی اب معاشرے سے لڑو, ماحول سے لڑو, نکلو, ایکسرسائز کرو, بھاگو دوڑو, خون کو گرم کرو, آدھا 1 گھنٹہ لگے گا اور معاملہ کیا ہو جائے گا, سیٹ ہو جائے گا. لیکن ہر ایک میں اتنی ہمت ہوتی نہیں ہے. ہمت کا کام تو یہ ہے کہ ادھر پلٹا کھاؤ, ادھر توبہ کرو, اور سب پرانی زندگی کو ایک دم سے ختم کر دو. اور ایسے لوگ ہمت والے بھی الحمدللہ معاشرے میں بہت ہیں. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی, جو عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی, بہت بڑے محدث گزرے عبداللہ ابن مبارک, امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. ان کے دوستوں میں سے تھے فضیل ابن عیاض. یہ تھے عابد الحرمین کہا جاتا تھا ان کو. حرم میں ہر وقت عبادت میں لگے رہتے تھے, ہر وقت عبادت میں. لوگ ان سے جا کے دعائیں کرواتے. اس زمانے کے بزرگ کیسے ہوں گے, تابعین تبع تابعین کا دور, آپ اندازہ لگاؤ کیسے لوگ ہوں گے اس زمانے کے. بہت اللہ والے بزرگ تھے, بہت اللہ والے. یہ بنے کیسے بزرگ, یہ ڈاکو تھے, شرابی تھے, لڑکیوں کے ناچ دیکھتے تھے باندیوں کے. ان ایکٹیویٹیز میں ان کا وقت گزر رہا تھا, شراب بھی, عورت بھی, اور موسیقی بھی. اب مختلف روایات میں مختلف واقعات ملتے ہیں. بعض روایات میں ہے کہ باجے سے آواز آنا شروع ہوئی, بعض روایات میں سے کہ آسمان سے غیبی آواز آئی. تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کہیں
زنا کرنے کے ارادے سے یا کسی اور ارادے سے نکلے ہیں تو جب دیوار پہ چڑھے ہیں نا دیوار پھلانگنے کے لیے تو آواز آئی غیب سے یا انہوں نے باجا بجانا شروع کیا اپنا موسیقی کا, تو اس موسیقی کے جو ہوتے ہیں نا یہ آج کل نوجوان نہیں ہوتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ٹنگ ٹنگ بجا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, تو گٹار, ہاں گٹار بجا رہے ہوتے ہیں. وہ مجھے اس سے یاد ہے جنید جمشید کا گٹار, ایک میرا بیان ہے اس موضوع پر. تو وہ بجانا شروع کیا تو اندر سے آواز کیا آئی ہے, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. سورہ حدید کی آیات ہیں. کیا ایمان والوں کے لیے اب تک وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں اور اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کے لیے دل نرم پڑ جائیں؟ کب تک عیاشی میں رہو گے؟ اللہ اس آیت میں اہل ایمان کو خطاب کر رہے ہیں کہ کب تک گناہوں میں پڑے رہو گے؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ مرنا نہیں ہے. اور آگے دھمکی دی کہ اگر تم نے توبہ نہیں کی اور انہی گناہوں میں مست رہے تو تمہارے دل ایسے سخت کر دوں گا جیسے یہود و نصارہ کے دل سخت کر دیے میں نے. انہیں توبہ کی توفیق نہیں ملتی. کیسے مست ہو گئے یہود و نصارہ. وہ صرف زنا نہیں کرتے, زنا کی بدترین شکلیں ان کے معاشرے میں رائج ہیں, بدترین شکلیں. ہمارے یہاں کا ایک نوجوان عیاشی کرنے جو جاتا ہے نا وہ بھی تنگ آ جاتا ہے ان سے. میرے پاس تو ہر قسم کے لوگوں کی کالز آتی ہیں. کہتے ہم, ایک صاحب نے کہا کہ میں ادھر آیا تھا سویڈن عیاشی کرنے, مگر یہ ایسے درندے بن چکے ہیں عیاشی میں کہ مجھے اس عیاشی سے نفرت ہو گئی ہے, اتنی درندگی میں آگے بڑھ گئے. تو اللہ اہل ایمان سے ان آیات میں خطاب فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے توبہ نہیں کی تمہیں ڈرنا چاہیے کہ تمہارے دل ایسے سخت کر دوں گا جیسے یہود و نصارہ کے دل میں نے سخت کر دیا. اب ان میں مذہب نہیں گھستا, ہر چیز پہ تحقیق کریں گے, مگر جہاں اللہ کی بات آئے گی, دین کی بات آئے گی, سننے کو تیار نہیں ہے. تو آیت بڑی عجیب ہے. الم یعنی کیا ابھی تک وقت نہیں آیا؟ یہ ایک دم چیخ پڑے. انہوں نے فوراً اندازہ ہو گیا یہ تنبیہ کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے. فوراً وہ باجا پھینکا اپنا اور کہا قد آنا یا ربی, قد آنا یا ربی, ہے میرے رب آ گیا, آ گیا وقت, بس آ گیا. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے نا, اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. جو لوگ اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں اللہ ان کو بھی سیدھا راستہ دکھاتا ہے, اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو زبردستی لے آتا ہے. بھئی اللہ تو بادشاہ ہے نا, جو اللہ کی طرف آنا چاہے گا اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں اس کو تو لازمی ہدایت دوں گا, جو نہیں آنا چاہتے ان کو ہدایت نہیں دوں گا. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ارادہ نہیں کیا ہوتا آنے کا, مگر میں ان کو اپنی رحمت سے گھسیٹ لیتا ہوں. تو یہ انہی لوگوں میں سے تھے. یجتبی الیہ من یشاء, جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. اس لیے ہمارے اکابر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے یوں دعا مانگا کرو کہ اے اللہ میں چاہوں یا نہ چاہوں تو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر زبردستی لے آ مجھے, جیسے عمر ابن خطاب کو لے آیا. حضرت عمر جو ہدایت ملی ہے وہ تو نبی نے دعا مانگی تھی نا, نبی دعا مانگی اللہ ابو جہل کو یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو ہدایت دے دے, تو ان کو ہدایت مل گئی حضرت عمر کو. تو یہ نبی کی دعا کی برکت سے ملی نا ہدایت. آلٹو سلور کلر AEX 360, پارکنگ صحیح کر لیں بھائی, گاڑیوں کا گزرنا مشکل ہو رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت کیسے ملی؟ نبی کی دعا سے. اس کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں, غریبی میں کام ہو گیا. پیسے نہیں دیے مگر کھانے کی پلیٹ, پھر غریبی تو اسی کو کہتے ہیں نا, پیسے تو پوری پلیٹ کے دیے ہوتے ہیں. غریبی بعض دفعہ ایک بھی ہوتی ہے, ڈبل غریبی بھی ہو جاتی ہے. تو وہ ہوٹل والے کی مرضی پر ہے کہ آپ کو سنگل غریبی دیتا ہے ڈبل غریبی. تو اللہ تعالیٰ بھی بعض دفعہ ہدایت دے دیتے ہیں غریبی میں. اصول اور ضابطہ نہیں ہوتا, مگر اللہ یہ بتانے کے لیے کہ اس کائنات میں میری چلے گی, تمہاری نہیں چلے گی. تو فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ باجا لے کے کھڑے ہوئے ہیں, زنا کے ارادے سے نکلے ہیں, شراب پیتے ہیں. غیب سے آواز آئی کیا ابھی تک وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے؟ ابھی تک ساری زندگی اسی میں گزارو گے؟ حالانکہ وہ جوانی کی ابتدا میں تھے, بڑھاپا نہیں تھا ابھی ان کا, ابتدائے جوانی تھی.
لیکن غیرت مند تھے نا، جیسے ہی آواز آئی ہے وہ باجا اپنا پھینک دیا. آج ہوتا نا کوئی، اس کو 100 دفعہ بھی آوازیں آتی رہیں، وہ کچھ بھی کر لے گا مگر گناہ سے توبہ نہیں کرے گا، توبہ نہیں کرے گا. یہ ہمارے دل ہیں جو سخت ہو گئے ہیں. تو انہوں نے فوراً اپنا باجا پھینکا، فرمایا قد آنا یا ربی، اے میرے رب وہ وقت آ گیا ہے. دیکھو ایمان بڑی نعمت ہے، ایمان کہیں نہ کہیں کام آ جاتا ہے. قرآن پر یقین تو تھا نا کہ اللہ کا کلام ہے، اور بچپن میں پڑھا ہوا بھی تھا. ورنہ آج نوجوانوں کا حال یہ ہو گیا ہے، قرآن کی آیت سنتے ہیں ان کو یہی نہیں پتہ چلتا یہ قرآن کی آیت ہے یا کوئی تعویذ ہے یا کیا ہے. اتنا دین سے دور ہو رہے ہیں. تو کچھ پڑھ لیا کرو، کسی نہ کسی دن کام انشاءاللہ آ جائے گا. تو آواز آئی تو انہوں نے کہا اے اللہ آ گیا ہے وقت بس. تو یہ وہ تھے جو فوراً ہیٹر سے نکل کے مائنس کے ٹیمپریچر میں آ گئے اور کود پڑے، بس دیکھی جائے گی. تو یہ کود پڑے، بالکل زندگی انہوں نے یو ٹرن لے لیا، بالکل سب چھوڑ چھاڑ دیا. اور جو لوگ تگڑی توبہ کرتے ہیں نا، تگڑی، ایک تو لنگڑی لولی توبہ ہوتی ہے جیسے ہماری توبہ ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ. پہلے ادھر بد نظری کی، کوئی خاتون جا رہی ہے، اس کو دیکھا استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر دوبارہ دیکھی، دوبارہ دیکھا توبہ 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 یار اب نہیں دیکھوں گا، پھر دوبارہ دیکھی توبہ توبہ، بس یہ چل رہا ہے توبہ. یہ بھی وہ لوگ جو ذرا نیک ہیں. ورنہ عام پبلک کی حالت یار بھی دیکھ لو، جب نظر کمزور ہو جائے گی، دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، بڈھے ہو جائیں گے، جب بادام کھانے کے لیے دانت ہی نہیں رہیں گے تو بادام سے توبہ کر لیں گے، ہے بھائی. جب بادام کھانے کے لیے، منہ میں چبانے کے لیے منہ میں دانت رہے گا ہی نہیں، اس وقت توبہ کر لیں گے. عام پبلک کا تو یہ حساب کتاب ہے. جو بہت نیک ہیں وہ توبہ توبہ. وہ میں بتاتا ہوں نا ایک واقعہ. کچھ لوگ حج کر کے آئے، پہلے بڑے بدماش تھے، تو جب حج کر کے آئے تو ان کو خیال ہوا کہ یار اب تھوڑے دن تک تو کم از کم تمیز سے رہنا چاہیے نا. تو واپسی پہ بس میں آ رہے تھے، ایئرپورٹ پہ اترے ہوں گے، بس میں آ رہے تھے. تو ان کے جو امیر تھا انہوں نے کہا بھائی دیکھو جیسے ہی کسی کو کوئی عورت نظر آئے، لڑکی نظر آئے تو استغفار پڑھنا. کیا پڑھنا؟ استغفار. جس کو بھی نظر آئے وہ استغفار پڑھ لے بس. تو ایک طرف سے آواز آئی استغفر اللہ، تو باقی سب نے کہا کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے. ایک آواز آئی نا استغفر اللہ، باقی انہوں نے سب کہاں ہے بھائی کہاں. تو یہ حاجیوں کا حال ہوتا ہے. تو فضیل ابن عیاض نے کیا کیا، وہ باجا پھینکا. سب پہلے زمانے جب توبہ کرتے تھے نا باجا پھینک دیتے تھے. اب کیا ہوتا ہے، اب بہت سے لوگ گانے باجے کو ہی دین سمجھ رہے ہیں، گٹار ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور بجاتے رہتے ہیں سارا دن، کہہ رہے ہیں ہم تو قوالیاں پڑھ رہے ہیں نبی کی شان میں. تو وہ یہ جو گٹار ہے اور یہ باجے ہیں یہ آپ کو اللہ کی عبادت سے روک دیں گے. سمجھ رہے ہو؟ گانے بجانے والا آدمی کا عبادت میں دل نہیں لگتا، چاہے وہ قوالیاں سنے. موسیقی سننے والے آدمی کا دل نہ تلاوت میں لگتا ہے اور نہ عبادت میں. یہ جتنے قوال ہیں چاہے وہ نبی کی شان میں قوالیاں پڑھیں، ان کو کبھی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ کبھی قاری کی قراءت سنتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ ان کو تلاوت سننے میں مزہ نہیں آتا، ان کو تلاوت کرنے میں مزہ نہیں آتا، ان کو ذکر کرنے میں مزہ نہیں آتا. یہ موسیقی کے دھدی ہوتے ہیں، ان کو موسیقی چاہیے. تو وہ موسیقی کبھی نعت کی شکل میں ان کو مل جاتی ہے، کبھی قوالی کی جو نعتیں جو موسیقی والی آ رہی ہیں. تو یو ٹرن لیا انہوں نے، توبہ کر لی فضیل ابن عیاض نے. اور میں عرض کر رہا تھا کہ جب توبہ تگڑی ہوتی ہے نا، تگڑی، تو پھر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میری جو ماضی کی زندگی خراب گزری ہے، ٹھیک ہے اللہ نے معاف تو کر دیا، مگر اس میں جو لوگوں سے پیچھے رہ گیا تو میں اس کی تلافی کروں گا، اب لوگوں سے آگے نکلوں گا. مثال کے طور پر دیکھو، ایک آدمی کو دولت کمانے کا موقع ملا، اس کے ساتھ کے دوست بھی تھے. اب اس نے 5-6 سال تک نہیں کمائی، بیٹھا رہا سست بن کے. اس کے دوستوں نے 5-6 سال میں کما کے کروڑ پتی بن گئے. اب یہ کشکول لے کے ان کے گھر پہ جاتا ہے. اب اس کو خیال پیدا ہوگا نا، یار مجھے بھی موقع ملا تھا، جو چانس ان کو ملا، میں نے محنت نہیں کی انہوں نے کر لی، اب میں بھی کماؤں گا. لیکن اب جب یہ کمائے گا، غربت تو دور ہو جائے گی، مگر ان سے آگے نکل سکتا ہے جو اس سے پہلے کمانے والے ہیں؟ نہیں یاری میرا خیال ہے بھائی. یہ آج کمانا شروع کرے گا، وہ پہلے سے کما رہے ہیں، ٹھیک ہے
غربت ختم ہو جائے گی، مگر اب ان سے تو ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ گیا. تو اگر یہ مخلص ہوگا نا دولت کمانے میں، اب یہ کہے گا میں ان سے ڈبل محنت کروں گا کہ 5 سال جو میں نے سستی میں گزارے اس کی بھی تلافی ہوگی. اور اگر واقعی پیسہ کمانے میں یہ سچا ہوگا، مخلص ہوگا، تو اسی طرح یاد رکھو کہ جو جنت کا عاشق ہوتا ہے، جو اللہ کی رضا کا عاشق ہوتا ہے، اگر وہ دیر سے توبہ کرے، اس کو پتا ہے کہ توبہ تو قبول ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، گناہ تو معاف ہو گیا، لیکن آپ پیچھے تو رہ گئے نا. جو آدمی ابتدائی جوانی سے اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، نیک اعمال میں لگا ہوا ہے، اور جو 40 سال کی عمر میں آ رہا ہے، دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جو 50 سال میں آ رہا ہے، جو 60 سال میں آ رہا ہے، توبہ تو 99 سال میں بھی قبول ہے، مگر جو 99 سال میں آ رہا ہے وہ اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے 99 سال اللہ کی عبادت کی ہو اور گناہوں سے بچا ہو. تو یہ حسرت تو ہوگی نا. اور یہ صحابہ میں بھی فرق تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دربار تھا، کیسا سادہ دربار ہوتا تھا ان کا. ان سے ملاقات کے لیے حضرت ابو سفیان آئے، اور ایک اور صحابی تھے غالباً جہم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، جہم ابن صفوان نام تھا یا کیا تھا. تو یہ بھی سردار تھے اپنی قوم کے. یہ 2 سردار آئے ملنے کے لیے، اور ایک تیسرے بلال حبشی. حضرت بلال غلام رہے ہیں، اور ایک غلام قوم سے آپ کا تعلق رہا ہے، ساری زندگی ظاہر ہے بیچارے غلامی میں گزری، پھر غلامی سے جب آزاد ہوئے تو بھی انہوں نے ملازمت کی، نوکری کی، غربت میں وقت گزارا. اور یہ جو حضرت ابو سفیان تھے اور جہم ابن صفوان نام تھا، یا مجھے پورا نام ابھی یاد نہیں آ رہا، بہت پہلے یہ واقعہ میں نے پڑھا تھا. تو یہ دونوں صحابی تھے سردار عرب کے، قریش کے، لیکن یہ دونوں بہت بعد میں ایمان لائے تھے، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں. اور بلال حبشی ہجرت سے پہلے ایمان لائے ہیں، جب ایمان لانا بڑا مشکل تھا، گرم ریتوں پہ لٹایا جاتا تھا. فتح مکہ کے بعد تو ایمان لانا آسان ہو گیا نا، ایمان والوں کو عزت دے دی اللہ نے. اب تو جو کافر ہے اس کی عزت نہیں تھی، ایمان والوں کی عزت تھی. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے، ابو سفیان بھی، اور تیسرے صحابی بھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ خادم نے آ کے بتایا کہ 3 آدمی ملنے کے لیے آئے ہیں، یہ اور یہ. حضرت عمر نے سب سے پہلے بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا. سب سے پہلے کس کو بلایا؟ تو حضرت ابو سفیان کو غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ عجیب زمانہ آ گیا ہے کہ غلاموں کو سرداروں پہ ترجیح دی جا رہی. ہم عرب کے قریش کے اونچے لوگ ہیں اور بلال غلام ہیں، وہ پہلے چلے گئے، ہم بعد میں، کیسا زمانہ. تو ان دوسرے صحابی نے حضرت سفیان سے کہا کہ اے ابو سفیان، جب اسلام کمزور تھا تو بلال نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. اور جب اسلام کو اللہ نے عزت دی تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت ساتھی بنے. اور بھی بہت ساری باتیں کی انہوں نے. تو کہا کہ اب یہ مت سوچو، یہ جو الفاظ ہیں نا یہ ہیں اصل سمجھنے کے. اب یہ دیکھو کہ دنیا میں اللہ نے بلال کو یہ ہم پہ عزت دے دی ہے، آخرت میں بھی ہوگی یہ، اور آخرت کی عزت دنیا سے بہت زیادہ ہے. اب اس کی فکر کرو کہ ہم سے جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری زندگی مخالفت کی اور اس وقت نبی کا ساتھ نہیں دیا، اب اس جرم کی اور اس غلطی کی تلافی کی کوشش کرو تاکہ قیامت میں اتنا فرق نہ ہو ہمارے اور بلال کے درمیان. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. دنیا میں یہ ذلت برداشت نہیں ہو رہی تو آخرت میں کیسے ہوگی؟ لہذا اب کچھ ایسا کرو، اسلام کے لیے ایسا کرو کہ جو ہم سے ماضی میں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی کیا ہو جائے؟ تلافی. دیکھو اتنے سے واقعے سے سبق حاصل ہو گیا نا ان کو. جس کا دل زندہ ہوتا ہے، ضمیر مردہ نہیں ہوتا، وہ دنیا کے واقعات سے عبرت حاصل کرتا ہے. وہ دنیا کی گرمی سے جہنم کی گرمی کا سوچتا ہے. وہ دنیا کی ذلت کے بارے میں دیکھتا ہے کہ یار یہ اس میں میرا منہ سیاہ ہو گیا، آخرت میں کیا ہوگا جب اللہ سارے گناہ کو جو ہے نا لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں گے. تو انہوں نے کیا کیا؟ حضرت ابو سفیان سے کہا کہ چھوڑو مدینہ کو، اور اسلامی سرحدوں پہ جو جہاد ہو رہا ہے، مسلمان فوجیں جو پوری دنیا میں غیر مسلم اسلام دشمن قوتوں سے جنگ میں مشغول ہیں، اب ساری زندگی اللہ کی راہ میں لڑ کے گزارو. نہیں یاری بات. اب بھی قربانی دینے کا موقع ہے، اللہ کی راہ میں نکلو اور
جہاد کرو, لڑو, قربانیاں دو. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ دوسرے صحابی, وہ دونوں شام کی سرحدوں کی طرف نکل گئے. پھر ایسی ایسی لڑائیاں لڑیں حضرت ابو سفیان نے. یہ بعض لوگ حضرت ابو سفیان پہ بڑا کیچڑ اچھالتے ہیں, رافضی لوگ ایسے طنز کرتے ہیں, اللہ کی پناہ, کہتے ہیں یہ تو حضرت معاویہ کے والد ہیں نا حضرت ابو سفیان, تو جن کو معاذ اللہ حضرت معاویہ سے چڑھے ان کو معاذ اللہ حضرت ابو سفیان سے بھی چڑھے. کہتے ہیں یہ تو دیر سے ایمان لائے تھے, یہ تو نبی کی مخالفت. بھائی ایمان لے آئے تو نبی نے ان کا ایمان قبول کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ اور پھر انہوں نے توبہ کیسی کی ہے, پھر نکل گئے سرحدوں پر. پھر ایسی ایسی جنگوں میں حضرت ابو سفیان نے کارنامے کیے ہیں. ایک جگہ لڑائی تھی, حضرت ابو سفیان اپنی بیوی کو بھی لے گئے. کیوں لے کر گئے؟ اس لیے کہ اتنی سخت لڑائی تھی, رومیوں نے حملہ کیا تھا, ڈر یہ تھا کہ ہمارے قدم اکھڑ جائیں گے. حضرت ابو سفیان کو کیا ڈر تھا؟ اس جنگ میں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے, اور یہ بھی بڑے بڑے صحابہ تھے. رومیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ صحابہ کو ڈر تھا کہ اس میں اسباب کی دنیا میں فتح کی امید نہیں ہے. تو اپنی گھروں کی عورتوں کو, بیویوں کو لے گئے, پہاڑ پہ پیچھے کھڑا کر دیا کہ ہم جب پیچھے بھاگے نا تو ہمیں تانے دینا. نہیں آ رہی بات؟ عورت کا تانا سن کے مرد کو کیا ہوگا؟ غیرت جاگے گی اندر ہمارے کہ یار ہماری بیویاں نہیں چھوڑیں گی ہمیں گھروں میں. وہ بیویاں بھی کیسی تھی یار, دیکھو ہم اپنی بیویوں کو لے جاتے, واپس بھاگتے ہوئے کہتے آ جاؤ آ جاؤ, ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے نہیں جاؤ بھائی, ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے نہیں جاؤ, ہمیں بیوہ کرانے کا شوق ہے. ایسا ہی ہوتا نا. تو یہ بیویاں نہیں, ہم بھی ایسے ہی ہیں, ہم جاتے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں بیگم ہمیں روک لو, ہمیں جانے ہی نہیں, تبلیغ میں نہیں جانے دیتی, جہاد میں کہاں سے جانے دیں گے. آج کل خواتین بیچاری جو ہے نا وہ سبھی ایک جیسے, میں خواتین کی برائی نہیں کر رہا, مرد میں بھی جذبہ ختم, عورتوں میں بھی جذبہ ختم. تو وہ صحابیات تھیں. تو حضرت ابو سفیان اپنی زوجہ حضرت ہندا کو لے گئے, بڑی شاعرہ تھی, عرب کی عورتیں شاعری بہت کرتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شاعرہ تھی, تو عرب کی عورتوں میں شاعری بہت تھی, عرب کے مردوں میں شاعری بہت تھی. ایسی ایسی شاعر عورتیں گزری ہیں, جب ہم ان کا کلام پڑھتے ہیں ہم حیران ہوتے ہیں کہ کیسے جاہل تھے مگر شاعری میں کیسی ان کو عبور حاصل تھا. تو یہ لے گئے تو وہی ہوا, پاؤں اکھڑ گئے. جب پیچھے بھاگنے لگے ہیں تو ان عورتوں نے تانے دینا شروع کی. حضرت ہندا نے شاعری کرنا شروع کی اور کہا کہ ابو سفیان گھر کے بستر, یہ حیا کے خلاف ہے تھوڑا یہ شعر, مگر میں بتا دیتا ہوں اس کا مفہوم, کہ ابو سفیان جب گھر میں بستر پہ ہوتے ہو تو وہاں تو مرد بنے ہوتے ہو, وہاں تو بتاتے ہو کہ مرد ہوں, میدان جنگ میں مرد بن کے دکھاؤ نا. مرد اصل میں وہ ہوتا ہے جو میدان جنگ میں ہوتا ہے. کتنا بڑا تانا ہے. اگر حضرت ابو سفیان بھاگ کے آ جاتے اس جنگ میں اور بیوی نے یہ تانا بھی دیا ہوتا کہ بستر پہ تو مرد ہوتے ہو اور یہاں کیا ہو, تو دوبارہ بستر پہ جا سکتے تھے پھر کبھی؟ ہے بھائی, بیگم کے پاس پھر آتے بستر پہ, بیگم کہتی میں نے کہا تھا نا. تو اتنا بڑا تانا, تو انہوں نے کہا نہیں نہیں بھائی واپس جاؤں گا, مر جاؤں گا, بیوی سے یہ تانا برداشت نہیں ہے, گھر کس منہ سے جاؤں گا بھائی. کیسے تانے دیے ان کی عورتوں نے. وہ واپس صحابہ نے پلٹا کھایا اور ایسا حملہ کیا کہ جنگ رومیوں کو مار کے بھگا دیا. کیونکہ جب انسان عزم کر لے کہ بھائی کٹ جائیں گے مر جائیں گے, ہٹنا ہی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے کہا گھر کیسے جائیں گے, بیوی بھی یہی ہے, کیا منہ دکھائیں گے اس کو, کوئی بات نہیں شہید ہو جاؤ, بیوہ کر دو اس کو, ایسے نہیں جاؤ واپس. تو وہی ہوا. تو یہ حضرت ابو سفیان کی قربانیاں تھیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ واقعہ انہوں نے دیکھ لیا تھا, یار اللہ نے بلال کو دنیا میں تو فضیلت دے دی, ہم سرداروں پہ آخرت میں بھی ہوگی, تو کچھ تو کرو نا, کچھ تو کرو اللہ کے لیے. تو یہ ہوتی ہے تگڑی توبہ, کہ جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں اب کچھ ایسا کر کے دکھاؤ کہ ان کی تلافی ہو جائے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں صحابی جو ہے نا حضرت سعد شریک نہیں ہو سکے. اب غزوہ بدر میں مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دیں, تو غزوہ احد کا جب موقع آیا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں بدر میں شریک نہیں ہو سکا تھا, اگر تو نے مجھے دوبارہ جہاد میں شرکت کا موقع دیا, لا یرین اللہ ما اصنع, اے اللہ تو دیکھے گا میں کیا کر کے دکھاتا ہوں. یہ ایک جذبہ تھا, یہ کوئی دعویٰ نہیں تھا. اور ایک روایت میں لا یرین اللہ ما اصنع, اللہ دکھائے گا انشاءاللہ میں کیا کرتا ہوں. کیونکہ ان کو یہ افسوس تھا کہ میں بدر میں شریک نہیں ہوا, بدری صحابہ میں میرا نام نہیں آیا. وہ اتنا جو اس میں شریک تھے وہ تو ہم سے آگے نکل گئے, اب میں کیا کروں. تو وہ یہ نہیں, وہ یہ سوچ سکتے تھے چلو میں احد میں شریک ہو جاؤں گا. ان کو خیال یہ تھا جیسے میں احد میں شریک ہوں گا تو بدر والے بھی تو احد میں شریک ہوں گے نا, تو
تو وہ تو آگے نکل گئے بھائی ہم سے, وہ دو جنگوں میں شریک ہو گئے اور میں ایک میں. تو انہوں نے کہا میں ایک میں شریک ہو رہا ہوں, لیکن یہ ایک ایسی لڑوں گا کہ وہ دو کے برابر ہو جائے گی, ایسی لڑوں گا. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ احد میں شکست ہوئی مسلمانوں کو. جب شکست ہوئی تو اب یقین ہو گیا کہ جو اس کافروں کے مجمع میں جائے گا اس کی موت یقینی. تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا, کھجوریں کھاتے ہوئے پھینک دی اور کہا کہ میں نے اللہ سے منت مانی تھی کہ میں وہ اللہ کو وہ کر کے دکھاؤں گا کہ اللہ بھی دیکھے گا. اور جا کے تلوار لے کر دشمن کے مجمع میں گھسے ہیں, اتنا لڑے ہیں بہادری سے, اور اتنی تلواروں کی چوٹیں کھائی ہیں, لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. یہ حال کر دیا دشمن نے ان کو قتل کر کے, تلواریں چلا کے, کہ ان کو پہچاننا ممکن نہیں تھا. چہرہ مسخ ہو گیا ان کا. ان کی بہن نے انگلیوں کے پورے سے پہچانا ہے ان کو. کس سے پہچانا ہے؟ انگوٹھے سے. جیسے شکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو کس سے, اور کہتے ہیں 90 سے زیادہ زخم تھے تلوار کے. اس پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی. فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ, مومنین میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب اللہ سے کوئی عہد کرتے ہیں تو اسے پورا کر کے دکھاتے ہیں. فمنہم من قضا نحبہ, فرمایا ان میں کچھ لوگوں نے اپنی منت پوری کر لی ہے. ومنہم من ینتظر, اور کچھ ایسے ہیں جو بھی انتظار میں بیٹھے ہیں. اس میں اللہ نے بتا دی اور بھی کچھ صحابہ جو انتظار میں ہیں کہ اللہ بدر میں شریک نہیں ہوئے, ہمیں موقع دے, ہم کر کے دکھائیں گے قربانی. تو اللہ فرماتے ہیں کچھ ابھی انتظار کر رہے ہیں, وہ بھی کریں گے پوری, اور کچھ اپنی نظر پوری کر چکے ہیں. تو فضیل ابن عیاض نے جو توبہ کی وہ کیسی تھی؟ یو ٹرن لے لیا, اور یو ٹرن بھی لیا, اور یہ بھی کہ بھائی ماضی میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں نا ان کی بھی تلافی کروں گا. تو اب تلافی کیسے ہوگی؟ بیت اللہ میں جا کے اللہ کی عبادت شروع کر دی. اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ ان کا لقب پڑ گیا, نام سے لوگ نہیں جانتے ان کو, عابد الحرمین. کوئی کہتا ہے نا بھائی کہاں ہے بھائی وہ حرمین میں جو بندہ ہے نا عبادت کرتا ہے وہ. آج لوگ حرمین جاتے ہیں, عبادت کے علاوہ سب کچھ کرتے ہیں. ایک آدھ دفعہ طواف کر لیں گے تھوڑا سا یوں گھوم کے. میں بھی نالائق ہوں, میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اپنی تعریفیں کر رہا ہوں کہ میں نہیں کرتا, ہم سب ایک جیسے ہی ہیں بھائی. حرم میں جا کے عبادت نہیں ہوتی, وہاں شاپنگوں میں بس ہر وقت خریداری کرتے رہو, خریداری کرے جائز ہے, حرم میں خریداری کی ممانعت نہیں ہے, لیکن ایک ٹائم رکھے نا اس کا. آپ یہاں آئے ہو بھائی عبادت کرنے کے لیے آئے ہو, لیکن عبادت میں دل لگے گا تو کرے گا نا, دل ہی نہیں لگتا. ایسے دل ہمارے خشک ہو گئے ہیں کہ وہاں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر بھی نماز میں دل نہیں لگتا. یہ تو دل کی سختی ہے بھائی, اس کو تو ختم کرنا چاہیے. تو اور یہ ختم پتہ کیسے ہوتی؟ جس کام کا دل نہیں چاہ رہا ہو نا اس کو کرنا شروع کر دو تو دل چاہنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ والی تو اصل خاندانی توبہ ہے, تگڑی توبہ, یہ ہونی چاہیے. لیکن علماء ہر ایک کو اس کا مشورہ نہیں دیتے کہ یہ ہر آدمی افورڈ بولو بھائی نہیں کرتا. ایک دم آتے ہیں نا تو پھر 2-4 دن کے بعد جب تانے لگتے ہیں لوگوں کے, منگیتر بھی بھاگ گئی, وہ ایزی لوڈ بھی ختم ہو گیا, نہ وہ فون آ رہے ہیں, نہ وہ اماں سے بھی تانے, ابے کیا بن گیا, آفس میں بھی تانے. تو 4-5 دن چلتا ہے, اس کے بعد پھر پہلے سے بھی زیادہ بدماش بنتا ہے. پہلے 500 کا بیلنس ڈالتا تھا, اب 1000 کا بیلنس ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے علماء کیونکہ مصلح بھی ہوتے ہیں علماء, اس لیے کہتے ہیں بھائی یکدم نہیں آ سکتے, تھوڑا تھوڑا کر کے آ جاؤ. داڑھی رکھی نہیں جا رہی تو چلو پہلے نماز پہ آ جاؤ, 5 ٹائم نماز پڑھ لو. کیا خیال ہے؟ شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں کی جا رہی تو چلو پہلے نماز میں کر لو, پھر تھوڑا محلے میں جا کے شروع کر دو, آفس میں سب سے آخر میں آہستہ 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 آہستہ, پھر آفس میں بھی شروع کر دینا. کیا خیال ہے؟ تو آہستہ آہستہ آ جاؤ. جیسے وہ بتائیں نا کہ گاڑی سے باہر نکلتے پہلے ایک ٹانگ نکالو, ٹھیک ہے, پھر منہ نکال کے باہر جھانکو, ایسے آہستہ آہستہ آ جاؤ. تو آج تو جاؤ نا. تو اس پہ بھی اللہ کی رحمت ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو اللہ کی طرف ایک بالش آتا ہے اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ آتے ہیں, جو اللہ کی طرف ایک ہاتھ آتا ہے اللہ اس کی طرف 2 ہاتھ چل کے آتے ہیں, جو اللہ کی طرف چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتے ہیں. تو ایک دفعہ رخ چینج کر لو گے تو کچھ کام آپ کرو گے اور باقی کام کون کرے گا؟ اللہ کرے گا, لیکن پہل آپ کو کرنی پڑے گی. حدیث میں یہ نہیں آتا کہ اللہ دوڑ کے آتا ہے تو بندہ چل کے آتا ہے, نہ. حدیث میں آتا ہے بندہ چل کے آئے گا اللہ کی طرف تو اللہ اس کی طرف دوڑ کے. پہل کس کو کرنی ہے؟ بندے کو کرنی ہے.
کیونکہ اللہ نے ہی پہل کر لی تو پھر ہماری آزمائش نہیں ہے نا. کچھ ہم کریں گے اور زیادہ پھر کون کرے گا؟ یہ نہیں کہ کچھ ہم کریں گے تو کچھ اللہ کرے گا. نہیں, اللہ کہہ رہے ہیں کچھ تم کرو, بہت زیادہ میں کر لوں گا. تو کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے میرے بھائی. تو توبہ کیے بغیر, گناہوں سے بچے بغیر, غفور الرحیم اور اللہ کی رحمت اور جنت, یہ باتیں سوچنا حماقت ہے. کیونکہ اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے تاکہ لوگ گناہوں سے توبہ کریں. اب دیکھو شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی, وہ واقعہ رہ جائے گا قبر والا کو میں بھی سناتا ہوں. شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ ناپ تول میں کمی کرتی تھی نا. شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو قوم کہتی کوئی بات نہیں, اللہ غفور رحیم ہے, کوئی بات نہیں, جس کسٹمر کو ہم ٹھگ رہے ہیں یہ بھی تو ہمیں ٹھگتا ہے. پوری قوم ہی ایسی تھی نا, یہ بھی ٹھگتا تھا. جب وہ دکاندار بنے گا تو وہ ٹھگے گا. لیکن اللہ کو کتنا غصہ آیا اس قوم پر, کیسا تباہ کر دیا اس قوم پر. تو اللہ کو گناہوں پہ بڑا غضب آتا ہے. اس لیے بھائی گناہ کو ہلکا مت سمجھو. اگر گناہ ہو رہا ہے تو جلد سے جلد توبہ کرنے کی کوشش کرو. ہاں, صغیرہ گناہ کے بارے میں اللہ کی رحمت وسیع. چھوٹے موٹی خطائیں ہر آدمی سے, حلیم کو دلیم, وہ حلیم کو حلیم ہی کہہ دیا, ٹھیک ہے نا. ویسے تو یہ گناہ نہیں ہے لیکن لوگ ان چیزوں میں بہت بڑے ہوتے ہیں کہ وہ ادھر سے وہ ایک وہ میں نے پتہ نہیں وہ ایک بیر اٹھا کے کھا لیا تھا ریڑھی والے سے. تو وہ شیخ عبد القادر گیلانی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہ انہوں نے ایک سیب کھا لیا تھا, عراق بغداد سے چل کے آ رہا تھا, تو ہندوستان سے پتہ نہیں سفر کر کے کہاں گئے, وہ ہندوستان سے پتہ نہیں کون سے ملک سے سفر کر کے بغداد پہنچے سیب واپس کرنے کے لیے. اتنی وہ ٹھیک ہے ان کا واقعہ پتہ نہیں سچا ہے غلط ہے, اگر ہے بھی تو وہ ان بزرگ کے پہ چھوڑ دینا چاہیے. لیکن اگر ایسا کر لیا تو بغداد جانے کی ضرورت, بولو بھائی یہ سیب ہے, وہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. یہاں لوگ کیا قومی خزانے لوٹ رہے ہیں, پاناما کیس بن رہے ہیں. نہیں کھائیں سیب, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چوری کا سیب کھائیں, سیب تو چوری کا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی نہر سے سیب اٹھا کے کھا لیا تو بھائی اتنا بڑا جرم ہو گیا کہ اللہ آپ کو اس سیب کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیں گے. ایسا نہیں ہے. اول تو نہر میں جو سیب جا رہا ہے وہ تو ویسے ہی حلال ہے نا, وہ تو درخت سے ٹوٹ گیا نا, وہ تو مالک کا ہے ہی نہیں. وہ مالک کو اگر پتہ چلے گا کہ ایک بندے نے کھا لیا تو کہے گا اچھا ہے ضائع ہونے سے بچ گیا. کیا خیال ہے؟ فقہا کہتے ہیں جو درختوں سے پھل گر جاتے ہیں اور مالک کی طرف سے اعتراض نہ ہو تو وہ کھا سکتے ہیں, ان میں کوئی حرج نہیں. ہمارے پڑوس میں ایک آم تھا تو ہمارے پڑوسی دوسرے کھایا کرتے تھے وہ, ٹھیک ہے نا. آم کا درخت تھا تو میں نہیں کھاتا تھا لیکن ہمارے دوسرے پڑوسی کھایا کرتے تھے. تو کبیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ, اس میں قرآن نے جیسے بیان کیا, میرے مستقل اس موضوع پر بیانات ہیں کہ کبائر کون کون سے ہیں, وہ آپ سن لیجئے گا. تو میں وہ قبر کا قصہ سنا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے کبیرہ گناہ کی بنیاد پر, مگر اس کو کبیرہ سمجھا نہیں جاتا. فرمایا ان میں سے ایک وہ تھے جو پیشاب کی چھینٹوں سے بچتے نہیں تھے, اور دوسرے وہ تھا جو چغلیاں لگایا کرتے تھے, لڑائی ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر, اس کی بات اس کے منہ پہ, اس کی بات. اب بعض دفعہ انسان اپنے راز کی بات کسی کو بتاتا ہے, یار وہ فلاں بندہ ایسا ہے, آپ نے فلاں کو جا کے بتا دی وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا, پھر اس نے 2-3 گالیاں نکالی, آپ نے اس کو بتایا تمہیں ایسی ایسی گالیاں دے رہا تھا. وہ ہوتا ہے نا ایسے, ہر محلے میں ہوتے ہیں, گھروں میں ہوتے ہیں. نندیں لڑواتی ہیں میاں بیوی کو, بھابھی, نند کا الٹ کیا ہوتا ہے, بھابھی ہوتا ہے. نند لڑواتی ہیں بھابھی کو اور اپنے بھائی کو بھابھی سے لڑوا دیتی ہیں, اس کی ادھر لگائی. میاں بیوی کو لڑوانا تو بہت ہی بڑا جرم ہے اللہ کے بندو. تو شیطان اس پر عمل پہ اتنا خوش ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کسی عمل سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو میاں بیوی کو لڑوا کے آئے. ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر, خام خام میں ان کو رہنے دو, چلو ایک غلط ہے تو غلط ہی, جب خوشی سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں تو تمہیں کیا ضرورت ہے ان کو لڑوانے کی. ایک آدمی آیا, ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میرے گھر میں ایک بندہ آیا کہنے لگا کہ میری بیوی گھر میں صفائی ستھرائی کرتی نہیں ہے, گھر گندا رکھتی ہے. تو ایک خاتون آئی, وہ کہنے لگی مجھے فون کر کے آپ کی بیوی نے تو گھر کو کباڑ بنایا ہوا ہے. کہہ رہے ہیں اس دن سے مجھے اپنی بیوی کی نفرت دل میں پیدا ہوئی. تو میں نے کہا کباڑ بنایا ہوا ہے یا نہیں بنایا ہوا ہے, جب آپ اس کباڑ پہ ہی خوش ہو اپنی بیوی کے ساتھ تو کسی تیسرے کو اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے آگے. کتنی غلط بات ہے, کسی کے گھر میں جا کے اس میں عیب دیکھو اور اس کی بیوی کی برائی شوہر کو, اور شوہر کی برائی. اب بعض شوہر ہوتے ہیں باہر آنکھ میں ٹکا کر رہے ہوتے ہیں, آج کل تو مارکیٹ میں اسی قسم کے شوہر آ رہے ہیں, زیادہ تر باہر آنکھ میں ٹکا کر رہے ہیں. اب کسی نے دیکھ لیا, بیوی کو جا کے بتا دیا کہ تمہارے میاں کی تو یہ حرکتیں ہیں. بھائی غلط حرکتیں ہیں تو میاں کو بتاؤ نا, بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو آنکھ میں ٹکا. یار آنکھ میں ٹکا تو سمجھتے ہیں نا,
کرتے ہیں تو سمجھتے کیوں نہیں ہوں گے؟ معذرت کے ساتھ آپ لوگ نہیں کرتے، لیکن جو لوگ کر رہے ہیں وہ تو سمجھتے ہوں گے نا. تو اب بیوی کو جا کے کیوں بتا رہے ہو؟ اس کے دل میں شوہر کی برائی آئے گی. بھائی اس کو تو یہ بتاؤ تمہارا شوہر بہت اچھا ہے، تاکہ اس کے دل میں محبت ہو. اگر وہ غلط ہے، طلاق کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ایسا اچھا شوہر مل جائے گا؟ ابھی تو آنکھ مٹکے والا ملا ہے، ابھی دوسرا وہ اس سے بھی بڑی فلم ہوگا، وہ پتہ نہیں کیا نکلے، اور گھر بچے رل جائیں گے، بڑی مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں. تو چغلیاں لگا کے دوستوں میں لڑائیاں پیدا کروانا، امام مسجد کو مقتدیوں سے بدگمان کرنا، مقتدیوں کو امام سے بدگمان کرنا، کمیٹی کو انتظامیہ کو امام سے، امام کو انتظامیہ سے، ہر آدمی ایک دوسرے کے خلاف لڑوا رہا ہے ایک دوسرے کو. محبت کی باتیں کم ہو رہی ہیں، لڑائی کی باتیں، بھائی بھائی کو لڑوایا جا رہا ہے، بہن بہن کو لڑوایا جا رہا ہے، سب پتہ نہیں ہم بچے ہوئے کیسے. اسی طرح یاد رکھو، حکومت کو عوام سے لڑوانا، عوام کو حکومت سے لڑوانا، یہ بھی غلط ہے. یہ بات یاد رکھو. اس وقت اسلامی ملکوں میں جتنے بھی حکمران ہیں، کرپٹ بھی کیوں نہ ہو، لیکن ان کرپٹ حکمرانوں کا بھی رہنا نہ رہنے سے بہرحال بہتر ہے. ابھی میرے پاس لوگوں کی کلپس آتے ہیں کہ سعودی عرب کے بادشاہ نے امریکہ کے ساتھ یہ کیا، اتنے اس کو کروڑوں روپے کے تحفے دے دیے. میں کہتا ہوں غلط کیا. سعودی عرب کے بادشاہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. امریکہ کی غلامی میں بہت ہی زیادہ آگے نکل گئے ہیں یہ لوگ، واقعی غلط کر رہے ہیں. کروڑوں روپے کے اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کو ہدایہ دے دیے، اور پھر اس کی تعریفیں اور پتہ نہیں کیا ان کے پیچھے جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر سعودی عرب میں وہاں حکمرانوں کے خلاف قوم کھڑی ہو گئی تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اس کا نقصان ہوگا، اس کا نقصان ہوگا. سعودی عرب ٹوٹ جائے گا، یہاں روافظ کا قبضہ ہو جائے گا، حرمین ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، بڑے خطرات ہیں. تو بھائی ٹوٹنے نہ دو کسی چیز کو، بھائی جیسے تیسے ہیں، بس زبان کی حد تک اعتراض، بھائی سعودیہ کے بادشاہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال رہنے دو. کیونکہ ابھی وہاں اگر جمہوریت آئے گی تو لائے گا کون، اور کس کی مرضی کا آدمی آئے گا؟ افغانستان میں جمہوریت ہے، نام کی ہے، بیٹھے ہوئے کس کے چمچے ہیں؟ امریکہ کے چمچے بیٹھے ہوئے، اور افغانستان کا بیڑا غرق کرتے چلے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں. افغانستان سے پتہ نہیں کیا کیا دھاتیں نکال رہے ہیں. لیبیا میں قذافی کو اتروا دیا، یہ کہہ کے کہ ظالم میں تھا، وہ ظالم میں مانتا ہوں، لیکن جیسا بھی تھا بہرحال اس کا ہونا نہ ہونے سے بہتر تھا. اس کی حکومت گئی ہے، لیبیا کے سارے وسائل پر اسلام دشمنوں کا قبضہ ہو گیا. سارے وسائل پر کس کا قبضہ ہو گیا؟ اسلام. عراق میں صدام حسین جیسا مرضی تھا، عیاش تھا، ظالم تھا، جو مرضی تھا، لیکن اس کو ہٹا کے ہمیں کیا ملا؟ کیا خلافت قائم ہو گئی وہاں پہ؟ بولو بھائی. سارے وسائل کس کے قبضے میں؟ اسلام دشمنوں کے قبضے میں. وہ تیل کے کنویں بھر بھر کے لے رہے ہیں، اتنا انہوں نے تیل جمع کر لیا، موجہ ہی موجہ، اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. او بھائی جو تو حکمرانوں کے خلاف عوام کو ایسا کر دینا کہ وہ تلوار لے کے ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں. ہاں زبان سے جہاد ضروری ہے، ان کی غلط پالیسیوں پہ ان کو ٹوکنا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ صحیح ہو رہا ہے، یہ تو ضروری ہے، کیونکہ یہ ورنہ یہ بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے. لیکن ان کے خلاف اگر لڑو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہاری رہی صحیح قوت بھی ختم ہو جائے گی. تو نہ لڑو، محبت میں پیدا کرو گھروں میں بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کبیرہ گناہ کی وجہ سے. ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے اور دوسرے چغلیاں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ رکھی ہری، فرمایا جب تک یہ ہری ہے لعلہ یخفف عنہما، شاید ان پر عذاب کم ہو جائے. تو اب یہاں ایک بات ہے، یہ یاد رکھو، قبروں پہ ہری شاخیں لگانا جائز نہیں ہے. یہ نبی کی خصوصیت تھی، کیونکہ کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے قبر پہ درخت لگایا ہو یا شاخ لگائی ہو. تو یہ غلط ہے، لوگ قبروں پہ درخت لگا دیتے ہیں. درخت لگائیں گلی محلے میں جہاں پبلک ہوتی ہے. مردے پبلک کے حکم سے خارج ہو گئے ہیں. آپ کہیں گے وہاں بھی تو بہت زیادہ پبلک ہے، لیکن ان بیچاروں کو درختوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ تو خود درخت کی کھاد بن جاتے ہیں بیچارے. تو جڑیں قبروں میں چلی جاتی ہیں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. بلکہ اور یہ قبرستان میں درخت لگانے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ سارے ہیروئن کی چرسیوں کو وہاں چھپنے کی جگہ میں، سارے زانی وہاں پہنچ جاتے ہیں، سارے عامل اور جادوگر وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو اب آپ جا کے دیکھو یہ اتنے گھنے قبرستان ہیں کہ اس میں مردوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. مردہ تو قبر کے اندر ہے نا، اس کو تو ایئر کنڈیشن بھی لگا دو بیچارہ، اس کے لیے تو یہ دنیا ختم ہو گئی اس کا. بلکہ مردوں کو نحوست ہو رہی ہوگی ان کی، جو وہاں پر جو غلط حرکتیں ہو رہی ہیں اس کی نحوست شاید مردوں کو نقصان نہ پہنچا رہی ہو. تو اس لیے درخت لگاؤ. زندوں کو ضرورت ہے بھائی درختوں کی، مردوں کو درختوں کی ضرورت. بولو بھائی
نہیں, زندہ کو ضرورت ہے درخت کی, تاکہ وہ تھوڑے دن اور زندہ رہ سکے وہ بیچارہ. تو